بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رامیش ایک لاپرواہ اور لاابالی سا بھارتی نوجوان تھا۔ پھر اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ یکدم دین اسلام کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کا کہنا ہے، مجھے اللہ نے خود اپنے دین کی طرف بلایا، کسی بھی انسان کی مدد کے بغیر، یعنی اللہ نے ڈائریکٹ مجھے ہدایت دی۔ مگر کیسے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز تواتر سے ملتی رہیں۔ رامیش کمار بھارت میں پیدا ہوا۔ اس کا اور اس کے سارے خاندان کا تعلق ہندو دھرم سے تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مذہب کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ اس بارے میں وہ کہتا ہے، بھارت میں رہنے والے اکثر نوجوانوں کو مذہب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا، بس میں بھی ان جیسا ہی تھا۔ سچ پوچھیں تو ہمارے لیے مذہب ایک انجوائے کرنے والے تہوار کی طرح تھا، جیسے ہولی، دیوالی یا رکشا بندھن۔ اس میں بس ہلا گلا اور موج مستی۔ ان تہواروں میں ہمارے لیے کوئی بھی مذہبی وابستگی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ان تہواروں پر لگنے والی موویز بھی ذوق شوق سے ہم دیکھنے جاتے تھے۔ وہ اپنے والدین کے ہمراہ بھگوان کے درشن کے لیے بھی جاتا۔ وہاں پر عام لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے گھنٹوں انتظار کرتے، پھر کہیں جا کر ان کی باری آتی اور پھر وہ بھگوان کا درشن کر پاتے۔ رامیش کے والد ایک اعلیٰ آفیسر تھے۔ وہ اور ان کی فیملی خصوصی دروازے سے داخل ہوتے اور تھوڑی ہی دیر میں درشن کر لیتے۔ وہاں پر موجود پنڈت بھی جیسے ان کا انتظار کر رہا ہوتا۔ رامیش کو تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ہم تو بھگوان سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہے، بہت ہی خاص۔ یعنی عام لوگ انتظار کرتے ہی رہ جاتے اور رامیش اور اس کی فیملی بادشاہوں کی طرح آتے اور چلے بھی جاتے۔ رامیش ان سب کو بہت انجوائے کرتا۔ اس کی سکولنگ دہلی کے ایک کرسچین سکول میں ہوئی۔ وہ ایک مہنگا اور ایک اچھے سٹینڈرڈ کا سکول تھا۔ سکول میں یسوع مسیح کی ایک بہت بڑی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ سب بچے، جن میں کرسچین اور ہندو سبھی شامل تھے، اس پینٹنگ کے سامنے موم بتیاں جلاتے اور دعا مانگتے۔ ہندو بچوں کے والدین کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا ہے، بچپن ہی سے نہ جانے کیوں اسلام سے سخت نفرت تھی۔ کسی نے اگر ٹوپی پہنی ہوتی، داڑھی رکھی ہوتی تو میرے دل میں نفرت سی ابھر آتی۔ شاید یہ میڈیا کی وجہ سے تھا۔ میرے ذہن میں مسلمانوں کا بس یہی ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ کسائی ہوتے ہیں، جانوروں کو کاٹنا اور ان کا خون بہانا ان کا روز کا کام ہے۔ جب اس نے جوانی میں قدم رکھا تو وہ بہت میٹیریلسٹک ہو گیا۔ برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے، مہنگی گھڑیاں اور لیٹسٹ موبائل رکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ ایک ایسی دوڑ میں لگ گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یعنی جب بھی کوئی مہنگی چیز حاصل کرتا تو کچھ ہی دنوں میں اس سے بہتر، اس سے اچھی اور اس سے زیادہ لیٹسٹ چیز کو پانے کی خواہش کرنے لگتا۔ اس طرح ہر وقت بے سکون رہتا۔ بھارتی ایکٹرز کو دیکھتے ہوئے اسے بھی باڈی بلڈنگ کا شوق ہونے لگا اور اس نے جم جوائن کر لی۔ ایک دن جم سے واپس آ کر وہ سو گیا۔ ابھی سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم مکمل سن ہو چکا تھا۔ اپنی تمام قوت لگا کر بھی اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ ایک انگلی تک ہلائی نہیں جا رہی تھی کہ بے بسی کی کیفیت میں دل میں اس نے تمام خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ اپنے دیوی دیوتاؤں کو، عیسیٰ مسیح کو، مریم کو بھی پکارا، مگر کچھ کام نہ آیا۔ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک لفظ اللہ اکبر آیا۔ اس نے پکارا، اللہ اکبر۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس بارے میں وہ کہتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل کسی جن نے پکڑ لیا ہو اور اللہ اکبر کہتے ہی وہ بھاگ گیا ہو۔ وہ کہتا ہے، میں اٹھا، پانی پیا اور سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، میں نے ایسا کیوں کہا؟ اور پھر گوگل سے اس کے معنی تلاش کرنے لگا۔ معلوم ہوا اللہ از گریٹر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور دل میں سوچنے لگا، آج اس اللہ نے ثابت کر دیا، وہ واقعی سب سے بڑا ہے۔ جب سب ناکام ہو گئے تو وہی میری مدد کو آیا، حالانکہ میں نے تو ہمیشہ اسلام سے نفرت کی تھی۔ اور پھر بقیہ ساری رات اسلام کو سرچ کرتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو وہ ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا اور اس نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہی اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا۔ برانڈڈ اور مہنگی چیزوں کا شوق بھی تقریباً ختم ہو گیا اور پھر کچھ ہی عرصے میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی دین اسلام کی طرف لے آیا۔ آخر میں مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے،
مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو اسلام کے بارے میں ضرور بتائیں، اس خزانے کو صرف اپنے تک چھپا کر نہ رکھیں۔ یقین کریں لوگوں کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ہماری اگلی ویڈیو نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کی ہے۔ وہ مشکل ترین حالات سے گزرتے ہوئے دین اسلام تک آئی اور ایک پاکستانی مرد سے شادی کر لی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔